یہاں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو اگر مارا جاتا ہے فوراً نعرہ بلند ہوتا ہے ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہماری محفل، ایک شہیدوں کی مجلس ایسی بتاؤ جہاں پہ ایسے نعرے مارے گئے ہوں، کیونکہ وفا کا درس ہم نے عباس سے سیکھا ہے، شہادت کا درس ہم نے غازی عباس سے سیکھا ہے۔ یہ مجلسیں بقا کا درس دیتی ہیں، یہ مجلسیں مقام تہذیب ہیں۔ تو کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے میں واقعہ اس لیے سناتا ہوں، پہلا درس تاکہ واقعات کو پڑھ کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، دوسرا درس ہے حبیب ہم واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے۔ ہم مجلسوں میں لوگوں کو واقعہ نہیں پڑھاتے، ہم حق اور باطل کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بچے کو پتا ہو یزید باطل پر تھا، حسین حق پر تھا۔ ہم جب جنگوں کو بیان کرتے ہیں ہم کسی تردد میں نہیں پڑھتے، ہم کسی تشویش میں نہیں پڑھتے، ہم بربلا بتاتے ہیں صفین میں علی حق پر تھا، مد مقابل میں آنے والا باطل پر تھا۔ کتنی بھی حساس اور سینسٹیو شخصیات کیوں نہ ہوں، لیکن ہم نشان کھینچ دیتے ہیں کہ حق و باطل کیا ہے، اور اسی حق و باطل کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان کو دیا۔ جنگ جمل ہے، اصحاب کھڑے ہیں، نبی کی بیوی سامنے کھڑی ہیں، احترام اور ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو حق پر علی ابن ابی طالب تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والے باطل پر تھے۔ یہ ہم بچوں اور اپنی سیرتوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس نسل کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو وہ نسل انقلاب کیا لائے گی، وہ نسل ریولوشن کیا لائے گی، وہ نسل تہذیب نہیں بناتی، وہ نسل معاشرے نہیں بناتی جن کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ اور یہ نبی نے پہلے دن سے بتایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں علی کھڑے ہوں گے وہاں سے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس نہیں، حق و باطل کی پہچان ہے۔ یہ قصہ گوئی کا مقام نہیں، یہ عبرت لینے کا مقام ہے۔ تو کا پہلا درس یہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اور واللہ جتنا مسلمانوں میں شیعیان علی کا دل مضبوط ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ علی کا شیعہ نہ اسرائیل سے ڈرا، علی کا شیعہ نہ امریکہ سے ڈرا، علی کا شیعہ کسی طاقت اور قوت سے نہ ڈرا۔ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، امریکہ کی ایک فون آتی ہے، لیکن یہ شیعہ تھے جنہوں نے امریکہ کو عراق کے اندر درس دیا کہ اگر تم، امام خمینی کا زمانہ تھا جب ایرانی سفیر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، انہوں نے سفیر کو بلا کے اس کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا تھا کہ اگلی بار اگر کسی کو مارو تو یہ دیکھ دینا یہ علی کا چاہنے والا ہے یا کوئی غیر ہے۔ یہ ہمت، یہ جرت اگر ہمیں کہیں سے ملی ہے تو علی ابن ابی طالب سے ملی ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کا نہیں ہے۔ اسرائیل سے پوچھیے آج کس سے ڈرتا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب سے ڈرتا ہے۔ یہ جو صلح کی کہانیاں آپ سنتے ہیں، صلح ایسے نہیں ہوتے۔ دشمن جب اپنے گھٹنوں پہ آتا ہے تب صلح کی بات کرتا ہے، جب دیکھ لیتا ہے میرا زور اب ان پہ زیادہ نہیں چل رہا تب وہ صلح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم اہل بیت کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تعلیم اہل بیت کا کمال ہے، یہ جذبہ حسین کا کمال ہے، یہ طرز زندگی حسین کا کمال ہے کہ جب ایسی زندگی گزارو گے تو خدا عزت عطا کرے گا، لیکن اگر حسین کے راستے سے ہٹو گے تو ذلتوں میں گھر جاؤ گے۔ تو پہلی آیت کہ ہم قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کر کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، حق و باطل کی پہچان کی جائے، دوسرا لوگوں کو نصیحت کی جائے، تیسرا اللہ کے اولیاء کا ذکر کی جائے۔